اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کل ہم بات کر رہے تھے مذہب اعتدال کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے ایسے شروع کیا کہ جو انسان ہے اس کی حرکتوں میں اور باقی کائنات جو ہے اس کی حرکتوں کے بارے میں ایک فرق ہے، اور بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں انسان کے بغیر جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں بغیر ارادے کے، غیر ارادی طور پہ، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ نے ارادہ بخشا ہے، ارادہ اور اختیار بخشا ہے، ارادہ، اختیار اور آزادی۔ اور وہ جو کون سا نمبر تھا اس آیت شریف کا آپ نے چیک کیا؟ 72 سورہ احزاب کی آیت شریف میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْآخِرَةِ، اس میں یہ ہے کہ اللہ ایک امانت پیش کرتا ہے اور اسے کوئی قبول نہیں کرتا بغیر انسان کے، اور وہ امانت تمام سوچنے والوں کے پاس بس یہی ارادہ اور اختیار کی امانت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں تفسیر کی ہے کہ یہ قرآن ہے، کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے اسلام ہے، کچھ لوگوں نے مختلف تفسیریں ہیں، لیکن جو بالکل موزون اور بالکل فٹ جو اس کی تفسیر آتی ہے وہ بس یہی ارادہ و اختیار کی آتی ہے، کیونکہ ارادہ اور اختیار کی وجہ سے ہی انسان کمال پاتا ہے۔ اور جو انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کے طور پر صرف انسان وہ ہے جس میں کوئی خاص چیز ہونی چاہیے، اور وہ خاص چیز بغیر اس کے نہیں ہو سکتی جس سے اس کی ترقی اور ارتقاء عمل میں آ جائے گا اور وہ تاج ہستی بن جائے گا، کراؤن آف کریشن بن جائے گا۔ اور وہ صرف یہی ہے کہ اس کے پاس آپشنز ہے، یوں کرو یا یوں کرو، باقی کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ جو اللہ نے رکھا ہے مقرر بس وہی ہے، انسٹنکٹ ہے۔ جو جمادات کے لیے خصائص مقرر کر رکھی ہیں انہی پر کار بند ہے، یعنی ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی جو ایک فریم ورک ہے، اسے بنائی ہوئی فریم ورک میں ہر غیر انسان، ہر جو موجودات میں ہے وہ اسی کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ جمادات بھی اسی کے ماتحت ہیں جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تقدیر، وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہم نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کی ہے، اس تقدیر کے سب پابند ہے بغیر ایک انسان کے۔ انسان تقدیر کے پابند نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی بات ہے، بنیادی بات ہے انسان کے بارے میں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایک ارادہ، ارادی طور پر اس کی حرکات ارادی ہیں، ایک ارادے کے طور پر ارادی حرکات یا ارادے، اور اختیار کرو یا نہ کرو، آپ کو اختیار ہے، جو چاہے کرو، کیا یوں کرو یا یوں کرو، جو مرضی، یہ اس کو میسر ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے اسے ایک آزادی میسر ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دوسری طرف کا یہ پچھلے کا میں ایک اعادہ کر رہا ہوں، ساتھ میں ہم نے درس صاحب کے بتایا، لیکن اس کے برعکس نہ انسان خود جنم لیتا ہے نہ خود مر جاتا ہے، اپنے اختیار سے نہ جنم لیتا ہے، اپنے اختیار سے وہ موت کو بھی گلے نہیں لگاتا، جنم لیتا ہے بغیر اختیار کے، اللہ اس کو جنم دیتا ہے، اور مر جاتا ہے
اللہ کے بلاوے پر، اپنے اختیار میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ جو وہ زندگی گزارتا ہے زندگی بھر، وہ بھی اسی طرح ان علل و اسباب کے فریم ورک میں جکڑا ہوا ہے جس طرح باقی موجودات جکڑے ہوئے ہیں، یعنی علل و معلول ان کے دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ آگ ہے جلائے گی، یہ کبھی ہاتھ نہیں لے گا اور کہے گا میں اسے جلنے نہیں دوں گا، جل جائے گا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اونچائی سے چھلانگ مارے گا مر جائے گا، یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کی کوئی نہیں کر سکتا خلاف ورزی، انسان بھی نہیں کر سکتا۔ گویا جو علل و اسباب کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کا جو بنا ہوا ہے ایک ڈھانچہ، اس کے ماتحت اس کو بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو لہذا ان تین صورتوں میں یہ آزاد نہیں ہے۔ تو لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ کہنا کہ لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، کہ جو یہ آزادی ہے یہ کلی نہیں ہے، نہ کلی ہے نہ استقلالی ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ، استقلالی بھی نہیں اور کلی بھی نہیں۔ آزادی انسان کو میسر ہے لیکن محدود، کلی نہیں۔ اگر کلی ہوتی اور استقلالی ہوتی تو فاعلیت خداوند جو ہے، فاعلیت خدا وہ محدود ہو جاتی، اور محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعلیت خدا میں یہ شرک قرار پاتا ہے، اسے شرک کہہ سکتے تھے۔ اگر یہ کلی ہوتی، کلی مطلب محدود نہ ہوتی، مطلق ہوتی، بغیر شروط کے نہ ہوتی، اس میں شرائط ہیں، اس میں حد بندی ہے، جو انسان کو آزادی اللہ نے بخشی ہے اس میں حدود ہیں، ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو لہذا چونکہ یہ محدود ہے اس لیے یہ خدا کی فاعلیت خداوند جو ہے، حاکم اعلی خدا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹکراتا ہی نہیں۔ یہ تصور جو ہے، یہ تصور اللہ کے شرک ہونے پر منتج نہیں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا ہے کہ انسان مشرک بن گیا، اس پر منتج یعنی نتیجے کے طور پر یہ وہاں نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ ہم پہلے ہی قبول کرتے ہیں کہ کلی نہیں ہے، استقلالی نہیں، استقلال انڈیپینڈنٹ نہیں، بغیر شرائط کے نہیں، یہ مشروط بھی ہے، یہ محدود بھی ہے، یہ حدود کے اندر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، نمبر ایک یہ۔ اور نمبر دو یہ، دو چیزیں جبریوں اور قدریوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں، دو باتیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو اعمال یا افعال ہے، افعال عباد، افعال یعنی اعمال، افعال عباد جو ہے بندوں کے اعمال، دو افعال عباد، کبھی یہ منسوخ کرتے ہیں منسوخ خدا سے، جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، چوری کرتا ہوں یہ میں نے نہیں کی، خدا نے کی، میں صالح بن گیا، میں نہیں بن گئی، خدا نے بنا دیا مجھے، میری ذمہ داری نہیں، جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ کیا کرتے ہیں؟ منسوخ کرتے ہیں خدا سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے خدا سے منسوخ کرنے کا؟ انسان جو ہے، انسان کی آزادی جو ہے یہ مسلوب ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی آزادی ہے، جو آزادی اللہ نے بخشی ہے وہ ہم سلب کر رہے ہیں، جو چیز اللہ نے بخشی وہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو یہ تضاد ہوا اللہ کے امر کے ساتھ بھی، اللہ کا امر ہے ایسا، تو اللہ کا امر جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کی مشیت جو ہے، اللہ جو چاہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹکراتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں انسان کی آزادی اور وہ سلب ہو کے اللہ کی مشیت جو ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ مخالفت کس چیز کی؟ مشیت الہی کی، مشیت الہی کی مخالفت بند ہو جاتی، صحیح ہے نا؟ اسی وجہ سے پرابلم ہو گئی کن کو؟
जबरियों को। ये जबरिया लोग हैं, इन्होंने जो ही ये मेरे आमाल आपके आमाल मंसूब कर दिए खुदा के साथ, ये हमने किए लेकिन वो मंसूब कर दिए खुदा के साथ। जो ही मंसूब किया खुदा के साथ, नतीजा क्या निकलता है? नंबर 1, इंसान को जो वो आज़ादी और इख्तियार हासिल है वो सल्ब हो जाता है, आज़ादी नहीं रहती, आज़ादी ख़त्म है। और ये मशीयत है अल्लाह की, अल्लाह की मशीयत है। लिहाजा ऐसा कहना मुखालफत है, ये मुखालिफ है किस चीज़ का? मशीयत इलाही का, मशीयत इलाही का मुखालिफ। समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधी सी बात, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, एकदम से समझ आने वाली बात। एक तरफ ये है। अब दूसरी तरफ अफ़ाल इबाद यही चीज़ मंसूब करते हैं खुद इंसान के साथ, इंसान के साथ जब ये अफ़ाल हम करते हैं, क्या चीज़? मंसूब। जो कुछ मैं करता हूँ सिर्फ खुद करता हूँ, इसमें किसी का हिस्सा ही नहीं। हालांकि इब्तिदान एक हिस्सा है, अल्लाह ने दिया है। इख्तियार तो इब्तिदान अल्लाह ने दिया है, आज़ादी तो अल्लाह ने दी। नंबर 1 ये। नंबर 2, जो इल्म इलाही है, मशीयत इलाही है, ये दोनों चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। एक इल्म इलाही और इसके साथ में मशीयत इलाही। मशीयत इलाही, हम जो कुछ करेंगे, जो करते हैं, ये सब अल्लाह के इल्म में है। कौन क्या करेगा? अल्लाह के इल्म में है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले के इल्म में वो सब कुछ होता है। जो बनाया गया वो क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये गाड़ी कैसी चलेगी, गाड़ी साल को पता है। ये हवा पे वहाँ कैसा चलेगा, कितना बोझ उठाएगा, कितनी तेज़ी के साथ चलेगा, ये हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने वालों को मालूम है। आपकी गाड़ी में कैसा तेल का वो प्रोजेक्टर है, कितनी तेज़ी से आगे तेल फेंकता है, तो आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, जानते हैं ये गाड़ी कितने मैक्सिमम रफ्तार पे चल सकती। यानी जो साने होता है उसको मसनू जो है, जो प्रोडक्ट है, उसके सब चाल चलन के बारे में, कारकर्दगी के बारे में उसको पहले से ही इल्म होता है। तो ये हम कारीगरों के बारे में बात है, तो अल्लाह की बात ही नहीं। अल्लाह का इल्म ऐसा है जो ताअबद मुहीत है, अपने इहाते में लिए हुए है। क्या है, क्या करेगा, क्या होगा। मैं सालिह बनूंगा, अल्लाह के इल्म में है। मैं सालिह नहीं बनूंगा, ये भी अल्लाह के इल्म में है। आप समझ रहे हैं ना? गलती ये लोग ये है कि ये मंसूब करते अल्लाह के साथ कि उसी ने किया, हालांकि इल्म मत है, किया तो नहीं, लेकिन इल्म अल्लाह का, ये हम पीछे पड़ चुके हैं। तो लिहाजा ये गलती इस वजह से है कि हम इरादा, इख्तियार और आज़ादी के साथ जब हम मंसूब करते हैं अफ़ाल को किन चीज़ों के साथ, इन चीज़ों के साथ, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो खुदा की फ़ाइलियत जो है महदूद करते हैं। जो कदरिया लोग हैं, कायलिन इख्तियार, जब वो ऐसा करते हैं कि अफ़ाल इबाद को मंसूब करते हैं किस चीज़ के साथ? इंसान के साथ। हम बंदे हैं, बंदों का काम बंदों के साथ वो मंसूब करते हैं। ये इनके अफ़ाल है, ये इन्होंने ही किया। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि खुदा की फ़ाइलियत जो है, खुदा की मशीयत एक चीज़ है, लेकिन फ़ाइलियत जो है, हाकिमियत जो है, हाकिमियत, हाकिम है, फ़ाइलियत और हाकिमियत, सुपीरियरिटी, हाकिमियत अल्लाह की महदूद हो जाती। हम ये साथ में एक तखसीस नहीं देते। ये कदरिया लोग साथ में ये शर्त लगाते कि मंसूब है इंसानों के साथ, लेकिन महदूद। हमने कहा था ना, वो एक आदमी है जिसने एक मशीन बनाई है। मशीन किसी और जगह है और उसका रिमोट कंट्रोल जो है किसी और जगह है। तो अब मशीन चल रही है, आपके पास रिमोट कंट्रोल है,
فرض کر لیں اللہ ہے، اللہ جب چاہے مشین کو بند کر سکتا ہے، لیکن جب گاڑی چل رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے اور کچھ نہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول اس کی نظر میں نہیں رہتا۔ ہم نے مثالیں دی تھی کہ جو ہے اسپیس شپس وغیرہ ان کا کنٹرول زمین پر ہوتا ہے، اور وہ جہاں جانا ہے جیسے جانا ہے وہ سب آپ یہاں پہلے سے پروگرام فیڈ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ اسی طرح سے یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ لوگ قدریہ لوگ یہ کہتے کہ افعال عباد کے ہیں، لیکن اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور اللہ جب چاہے، مثال کے میری زندگی 80 کے بعد 100 سال تک رہوں گا یا نہیں اللہ کو معلوم ہے، ممکن ہے نہیں رہوں، اور جو کچھ میں آج تک کر چکا ہوں بس وہی ہوگا میرے ہاتھ میں، بعد میں جو میں کر سکتا تھا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں بھی روک ٹوک ہے، بغیر روک ٹوک کے، بغیر تحدید کے، حد بندی کے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اس فارمولہ پہ بھی ایک روک، حد بندی لگانی، اور وہ حد بندی کیا ہے؟ وہ حد بندی ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، خدا کی فاعلیت، اصلی فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غلطی ہو گئی کن سے؟ یہ غلطی ہو گئی ان دونوں سے۔ اسی وجہ سے صحیح طور پر مسئلہ سلجھ نہیں گیا۔ اب سلجھ کیسے جاتا ہے؟ جب ہم قبول کریں کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین ولکن الامر بین الامرین، جب ہم یہ کہیں کہ ارادہ، اختیار، آزادی یہ ہے، اس میں شک نہیں، انسان چاہے صالح بن سکتا ہے، انسان چاہے طالح بن سکتا ہے، طالح اپوزٹ صالح کا، طالح بن سکتا ہے، بہت برا راستہ اختیار کر سکتا ہے، چور بن سکتا ہے، لفنگا بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں، انسان کے اپنے اختیار میں یہ ہے کہ مومن کامل بن سکتا ہے، یہ قبول کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ساتھ میں یہ ہوگا کہ اگر میں بن گیا، یہ آگے آپ کو قضا قدر میں آ جائے گا، اگر میں ایسا بن گیا تو ہم قبول کریں گے یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہی کرے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی اس کے علم میں ہے، میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا اس کے علم ہے، لیکن کرنے والا میں ہوں، چونکہ کرنے والا میں ہوں اس لیے سزا و جزا میرے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چیز اس میں نہیں ہے، اس میں کھلی آزادی ہے، بے روک ٹوک اختیار ہے، بے روک ٹوک، لیکن روک ٹوک تو ہے، روک ٹوک کے بغیر نہیں ہے، تو لہذا یہ مسئلہ یہاں پیش آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ فاعلیت خدا جو ہے اس میں شرک لازم نہیں آتا ہے، شرک لازم نہیں آتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آزادی اور اختیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری آزادی اور میرا اختیار مشیت الہی کے عین مطابق ہے، اس لیے جبریہ لوگ کہیں گے شرک ہو گیا، نہیں، شرک نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم کلی آزادی پر یقین نہیں رکھتے مذہبی اعتدال کے اندر، اس لیے اس میں شرک لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ خدا کی مشیت کے مطابق ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو اوامر الہی ہیں، سنن الہی ہیں، جو قاعدہ اللہ نے بنایا ہے اپنی سنت کا تمام بینگ کے لیے، تمام کائنات کے لیے سسٹم بنایا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا، تو اس کے ساتھ یہ ٹکراتا نہیں ہے، لہذا یہ شرک نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کام کا، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ چاہے تو یہ آزادی انسان کی سلب کرے گا یا لمٹ کرے گا، اگر چاہے تو۔ کئیوں کو تو جنم لیتے ہی وہ لیتا ہے، کئی کسی خاص عمر پر پہنچ کے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں، تو لہذا اللہ کا بھی فعل ہے اور ہمارا بھی فعل ہے، اپنے اپنے فیلڈ میں دونوں کام کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو جزوی معطل بنا کے رکھیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ نے بنایا تو بنایا، اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو گویا ہم نے اللہ کو پھر عضو معطل بنا دیا،
سمجھنا. تو یہ عضو معطل بنانا یہاں ہے. افعال تاب کو جب افعال عباد منسوخ کریں گے صرف انسان کے ساتھ، خدا کی فاعلیت اور حاکمیت محدود ہو جاتی ہے، اور اس کا محدود ہونے کا مطلب ہے کہ عضو معطل، عضو معطل ہم بنا رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو. آپ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کے ہاتھ میں اب قدرت ہے ہی نہیں. حالانکہ قدرت اعلیٰ جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ، اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو مادہ ہے، مادے میں حرکت ہے. اسی میں انسان بھی ایک مادہ ہے. مادہ میں حرکت ہے. اگر مادے میں حرکت نہ ہوتی تو مادہ قائم نہیں رہ سکتا تھا. سمجھ رہے؟ مادے میں چونکہ حرکت ہے، لہذا اس میں مادے میں بحیثیت علت اور معلول کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. لہذا یہ حرکت کیا ہے؟ یہ ایک اثر ہے. آپ کے پاس کاز ہے، یہ غور سے سمجھ لیں، یہ پوائنٹ. آپ کے پاس کاز ہے، کاز ایفیکٹ پیدا کرتا ہے. تیل کا بھنڈار لگا ہوا ہے، آپ نے ماچس کی سلائی آپ نے لگائی، ایک انفجار ہو جائے گا، پورا بھنڈار ایک دم سے جل اٹھے گا. صحیح ہے نا؟ ایک کاز ہے، ایک ایفیکٹ ہے. یہ کاز اور ایفیکٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. یہ قاعدہ اللہ نے بنایا ہے نا. اس نے صلاحیت پیدا رکھی ہے ماچس کی سلائی میں آگ بھڑکانے کی اور تیل میں جل جانے کی، آکسیجن کو آگ بھڑکانے کی اور ہائیڈروجن کو جل جانے کی. یہ خاصیت اللہ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں. تو لہذا جب ایسا ہے، اس لیے ہم یوں کہیں ایک بلائنڈ ایلی میں بند ہو جائے، ہم کہیں گے لا مؤثر الا اللہ. اگر تاثیر گزار ہے، مؤثر جو ہے وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. یہ بیجا ہے. بیجا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اثر جو ہے، اثر اللہ نے مادے کے اندر رکھا ہوا ہے. مادے کے اندر ایک اثر رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس نے کاز ایفیکٹ کی ریلیشن شپ بنائی ہے، اس لیے کہ قیامت تک یہ دنیا چلتی رہے. اگر ایسا نہ ہو دنیا چل ہی نہیں سکتی. آپ کو آگ نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، آپ پکا نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا جو اثر ہے، اثر اللہ نے مادے کے اندر رکھا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے کا اثر اس فارمولے کے ساتھ لا مؤثر الا اللہ، اس کے ساتھ ٹکراتا نہیں، کیونکہ اس کا ایک جز ہے. یہ اثر جو ہے یہ اس کا ایک جز ہے. یہ حقیقت ہے کہ کلی طور پر، آخری طور پر جو حتمی مؤثر ہے وہ اللہ ہے، اس میں شک نہیں. لیکن جزوی طور پر جو یہ اثر ہے، اثر پذیری اللہ نے مادے میں بھی رکھی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے ماورا خدا کے ماورا اثر کسی چیز میں نہیں ہے. جو کچھ نہیں اثر نہیں ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کا سب کچھ ہے اللہ کا. مادے میں اثر نہیں ہے. تب اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی جو مشیت ہے، جس کو ہم کہیں گے ڈیوائن ڈیزائن جو ہے، خدا کا چاہا ہوا نظام جو ہے، اس چاہے ہوئے نظام میں رکھنا پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم تنوع یعنی رنگا رنگی، جو ہم رنگا رنگی دنیا میں دیکھتے ہیں، تو ہم پوچھنے لگیں گے یہ رنگا رنگی کہاں سے آئی؟ تنوع یعنی رنگا رنگی. تنوع جو ہے وہاں پہ تشدید، تنوع یعنی رنگا رنگی. یہ رنگا رنگی تنوع جو ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ مادے کی اس اثر کی وجہ سے آتی ہے، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے تنوع آ جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو تنوع ہوگا ہی نہیں دنیا میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تنوع ہے، رنگا رنگی ہے. تو سوال اس کا جواب نہیں ملے گا.
اگر ہم یہ قبول نہ کریں کہ مادہ جو ہے اس میں اثر ہے، اس میں اثر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ خدا نہ مادہ ہے، خدا مادہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حرکت فی المادہ ہے، حرکت فی المادہ، مادہ میں حرکت ہے، جمادات میں بھی حرکت ہے، آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کیمسٹری فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو معلوم ہے جمادات میں بھی حرکت، نباتات اور حیوانات کی بات ہی نہیں، حرکت ہے، حرکت ہی عمل کو جنم دیتی ہے۔ تو لہذا خدا بذات خود نہ مادہ ہے اور نہ حرکت فی المادہ ہے، مادے اندر کے اندر جو حرکت ہے خدا وہ نہیں ہے، اس نے لیکن بخشی ہوئی ہے تاثیر، اور تاثیر کی وجہ سے ایک حرکت وجود میں آتی ہے۔ تو لہذا ہمارے سوچنے میں خامی ہے کہ ہم یہ ایک طرح سے اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں ان دو وجوہات کی بنا پر، غلط تفسیر ہم کرتے ہیں، غلط انداز سے ہم اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اور نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تفسیر نہیں ملے گی کہ تنوع مادے کا کہاں سے آئے گا، دنیا میں جو تنوع رنگ آ رہی وہ کہاں سے آئے گا، تفسیر نہیں ملے گی، مادے کی حرکت کی تفسیر نہیں ملے گی، تفسیر کرنا مشکل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن ہے یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے اگر ہم یہ بات قبول نہ کریں، اور ایسا قبول کرنے سے شرک لازم نہیں آتا، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہی معنی ہے لا جبر ولا تفویض بل الامر بارین امر، یعنی نہ یہ مکمل طور پر ہے اور نہ یہ مکمل طور پہ، بلکہ بیچ والا راستہ ایک ہے۔ اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔